पॉपुलर पार्टी है, पार्लियामेंट सबसे बड़ी पार्टी है, उसके खिलाफ ये कह रहे हैं कि गवर्नर राज के ऊपर सोचा जा सकता है। ये आप सोच सकते हैं। असद कैसर साहब, गवर्नर राज जो है वो मार्शल लॉ की कोई शक्ल नहीं है, आइन में दिया है, फ्रेमर्स ने दिया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, आपके साथ मेरे टेलीफोन पे भी बात हुई। इससे पहले मैंने इसको चूँकि पार्लियामेंट्री इजलास था हमारा, इसकी वजह से हमें पता नहीं चला कि वो रेजोल्यूशन कौन लाया, क्या हुआ। लेकिन चूँकि वो रेजोल्यूशन मैंने उसको पुट नहीं किया, मैंने उसको रहने दिया। ये मैंने आईज और नोज नहीं करा। बहुत मेहरबानी जी। जनाब स्पीकर, मैं एक आपको पता है और आप भी उस वक्त इस हाउस के मेंबर थे। हाउस में एक तकरीर में एक बात करना और बात हो, प्रैक्टिकल दूसरी बात होती है। एहतजाज का हक ये हमारे पार्लिमानी रवायात है कि इसका इस हाउस में होता है। और आपको याद है जब मैं इस पोजीशन पे था तो नवीद कमर साहब जो कि बहुत ही पार्लिमानी उस पर यकीन करते हैं, वो भी इस डाइस पे आया था। आपके नॉलेज में है, आपके उस डाइस उधर आया था। साहब कभी सीढ़ियों से ऊपर नहीं आए। वो उधर आए थे उधर। और एक साबिक प्राइम मिनिस्टर उसने जो लबुलहजा इस्तेमाल किया था वो भी आपके नॉलेज में है, वो भी आपके नॉलेज में है। और इस तरह हमने बड़ा बर्दाश्त किया है। मैं बिल्कुल आपका मुतरिफ हूँ कि आप जो, लेकिन कस्टोडियन ऑफ द हाउस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई भी होता है तो वो तरीक़ों से अपने मामलात को आगे बढ़ाते हैं। जनाब स्पीकर, महमूद खान चकजई यानी आपका हमेशा इलाही रहा है, जमहूरियत के लिए उसकी आवाज़ एक तवाना आवाज़ है। उसने हमेशा आइन और कानून की बात की है और जब भी उसने समझा है उसने जमहूरियत के लिए अपनी भरपूर जद्दोजहद अदा किया है। हम अपने तरफ से महमूद चकजई की इस पॉलिटिकल और जमहूरियत के लिए किरदार को खराज तहसीन पेश करते हैं, उसको हम खराज। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो इधर बैठे हैं हमारे दो दोस्त बैठे हैं, कल उसने टीवी पे कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के ऊपर सोचा जा सकता है। नाम मैं भूल गया हूँ, बैरिस्टर साहब क्या, अच्छा बैरिस्टर अकील साहब। हाथ खड़ा करें, किसने ये बात की थी? हाथ खड़ा देखिए, ये बैठे हुए जी। सबसे पहले बात यह है कि इसने किस कैपेसिटी पे बात की। सबसे पहले तो गैर जमहूरी और गैर जमीरी इन्होंने अपनाया है, हुकूमत के एक नुमाइंदे ने अपनाया है कि एक सूबे में एक जमहूरी जो सबसे ज़्यादा वोट ले चुके हैं, जो उधर सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर पार्टी है, पार्लियामेंट सबसे बड़ी पार्टी है, उसके खिलाफ ये कह रहे हैं कि गवर्नर राज के ऊपर सोचा जा सकता है। ये आप सोच सकते हैं। आप भी गलतफहमी में रहे, ये याद रखें, इस तरह नहीं है। देखिए, हम अपना जमहूरी जद्दोजहद भी करेंगे, हम एहतजाज भी करेंगे, अपना स्ट्रगल भी करेंगे। आप क्यों कहीं नहीं बोलते? आपने खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो सुतरी माँ का सलूक रखा है, आप स्ट्रगल भी करेंगे। आप क्यों कहीं नहीं बोलते? आपने खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो सुतरी माँ का सलूक रखा है, अभी तक आपने नेट हाइडल प्रॉफिट नहीं दे रहे। नुमाइंदा है, 3-3.5 करोड़ आवाम का नुमाइंदा है, उसको जो रसवा करके एक SHO से जो है ना उसको आइडियालॉजी के सामने रखवा रहे। आप क्या मैसेज दे रहे? जनाब स्पीकर, आपके नॉलेज में है कि हमने एक कौमी जरगा किया। उस कौमी जरगे में मुस्लिम लीग, पीपल पार्टी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की नुमाइंदगी थी। उसमें मुत्तफिका एक रेजोल्यूशन पास हुआ, सिर्फ तहरीक इंसाफ ने नहीं किया, इसमें जितनी पॉलिटिकल पार्टी है सब ने किया। आज तक एक मिनिस्टर बताएं कि उसकी किसी एक इलामी एक पॉइंट पे जो है ना अमल दरामद हुआ हो, बल्कि उसकी तस्दीक की जा रही है। एक सूबे की आवाम की अब तस्दीक कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की तस्दीक कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि इस मौके पर मैं ये भी प्रोटेस्ट करता हूँ कि अगर इस किस्म की हुकूमत सोच रही किसी तौर पर सूबे में गवर्नर राज की, तो आप याद रखें जो करना है करे, लेकिन फिर उसकी जो पॉलिटिकल रिपरकशन होगी वो आपको पता होगा कि फिर आपसे संभाला नहीं जाएगा। जी शुक्रिया। मैं लॉ मिनिस्टर साहब आपको देता हूँ, मगर नतीजा क्या निकला? अगर तब भी गलत था तो ये आज भी गलत है। हम लोग कुछ सेंसिबली चलें, हम लोग अवाम के इश्यूज़ को देखें, हम लोग बैठें। मैं फिर से कहता हूँ, मैं आपको और हुकूमत को बिठाने को तैयार हूँ मुल्क की बेहतरी के लिए। सियासत एक दिन आएगी, हम रिटायर हो जाएंगे।
تو کیا یہ تعلق آپ کا میرا ختم ہو جائے گا یا ان لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کا تعلق ختم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. ہم نے روایت بھی رکھنی ہے, ہم نے رواداری بھی رکھنی ہے, ہم نے تعلق بھی رکھنا ہے, اور ملک کے لیے بہتری کے لیے کریں. تو اس لیے ٹو رانگز ڈو ناٹ میک اے رائٹ, لیٹ اس یونائٹ ٹوگیدر فار دا سیک آف دا کنٹری. جی اعظم صاحب. بہت شکریہ جناب اسپیکر. میں خیر مقدم کرتا ہوں بیرسٹر گور صاحب نے جو بات کی, اور انہوں نے بڑے تحمل اور بردباری سے اس بات کا اظہار کیا کہ پارلیمان کی جو عزت, تکریم, حرمت ہے وہ ہم سب کو عزیز ہے. میں ان کا کلیگ اور بھائی ہونے کی حیثیت سے یہ بھی ضرور عرض کروں گا کہ آپ نے کہا کہ ہمیں دیوار کے ساتھ مت لگائیں. دیکھیں, وزیر اعظم نے حلف لینے کے بعد جو پہلی بات کی جب 2022 میں ایک آئینی طریقے سے تحریک فیصلہ غلط تھا اسمبلی چھوڑ کے جانے کا, آپ نے اس کی قیمت ادا کی. کچھ جو ہمیں کرنی چاہیے, تاریخ کے جھروکوں سے ہمیں سبق حاصل ہوتے ہیں. آپ اگر پولیٹیکل ڈیسیژن لیتے, ایوان کے اندر رہتے, تو معاملات شاید اس حد تک نہ جاتے. آپ نے سپیس خود چھوڑی. آپ نے پاکستان کے عوام کا خیر اندیش بننے کی بجائے, خیر خواہ بننے کی بجائے, آپ نے اپنی حکومت کو, اقتدار کو ترجیح دی, اور آپ نے اس کو انا کا مسئلہ بنا کے کہا کہ ہم نہیں کھیلتے, جائیں. سیاست یہ نہیں ہے. سیاست اور فسطائیت میں ایک ہی فرق ہے کہ سیاست میں آپ دلیل سے, ڈائیلاگ سے قائل کرتے ہیں, فسطائیت میں کہتے ہیں کہ طاقت سے کریں. میں ایک ہی فرق ہے کہ سیاست میں آپ دلیل سے, ڈائیلاگ سے قائل کرتے ہیں, فسطائیت میں کہتے ہیں کہ طاقت سے کریں گے, بزور بازو کریں گے, ڈنڈا سے کریں گے. نہیں چلے گا. خورم صاحب سنیں, ہم بڑے آپ ماشاءاللہ میرے وکیل بھائی ہیں, چھوٹا بھائی ہے, سنا کریں. لقمے دینے سے تاریخ نہیں بدلے گی. لقمے دینے سے یہ بھی نہیں بدلے گا کہ اس کرسی کو, جس کو آج آپ جس کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں, ایک آئینی عمل کو روکنے کے لیے اس کرسی میں بیٹھ کے آپ نے منتخب ایوان تحلیل کر دیا تھا, 2 منٹ پہ تحلیل کر دیا تھا. یہ تاریخ معاف نہیں کیا کرتی. جو غلطیاں ہم نے کی ہیں ان کی معافی بھی نہیں ملے گی, جو ادھر سے ہوئی ہے ان کی معافی بھی نہیں ملتی ہوتی. اور ہسٹری از آلویز ویری ریکلیس. یہ آئینہ ہوتا ہے, وہی منہ نظر آتا ہے جو لے کے جاتے ہیں آپ اس کے سامنے, وہی کرتوت نظر آتے ہیں جو کیے ہوتے ہیں. تاریخ کو جج کرنے دیں. لیکن میں پھر ایک دفعہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کی وہ بات دہراتا ہوں کہ پاکستان ہیں تو ہم سب ہیں. پاکستان چلے گا تو عمران خان کو بھی آس رہے گی کہ شاید وہ دوبارہ اقتدار میں آ جائے. پاکستان رہے گا تو پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون, تحریک انصاف, متحدہ قومی موومنٹ, دیگر جماعتیں جو ہیں وہ سیاست کریں گی. اور ملک کو چلانے کے لیے یہ وہ جنکچرز ہوتے ہیں تاریخ میں جہاں پہ آپ کو اکٹھے مل کے تھوڑا سوچنا پڑتا ہے, نہ کہ آپ صرف اپنی بات کرتے ہیں, اس پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے پھندے پہ لے جایا گیا. لوگوں نے احتجاج ضرور کیا, لیکن اس کی لمٹس تھی, اس میں رہ کے کیا. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کر دیا گیا. آگ لگی ملک میں, پارٹی رہنما آگے آئے, انہوں نے ہاتھ جوڑے, انہوں نے کہا ملک کو چلنے دو. میاں نواز شریف کو 2 دفعہ اقتدار سے نکال کے باہر کیا گیا. ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم سرکاری اسلحہ لے کے, سرکاری گاڑیاں لے کے, سرکاری شب شبہ کے ساتھ, سرکاری پروٹوکولز کے ساتھ دارالخلافے پہ حملے کریں گے. میں, اسد کیسر صاحب میرے بھائی ہیں, میرے سے زیادہ تجربہ کار ہیں, قانون کو سمجھتے ہیں, اسپیکر کی چیئر پہ رہے ہیں. اسد کیسر صاحب, گورنر راج جو ہے وہ مارشل لاء کی کوئی شکل نہیں ہے, آئین میں دیا ہے, فریمرز نے دیا ہے. 232 سے 234 تک بیرسٹر گور خان بیٹھا ہوا ہے. اگر وہ حالات ہوتے ہیں تو یہ ایک آئینی عمل ہے. ہاں, غیر آئینی عمل یہ ہے کہ آپ پولیس کے ڈالے آگے پیچھے لے جا کے, فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کے اوپر ورکر ٹوپیوں والے بٹھا کے, سرکاری کلاشن کوفے لہرا کے اسلام آباد پہ حملہ کریں, وہ غیر آئینی ہے. معافی دیجیے گا مجھے ان باتوں کی, لیکن یہ باتیں ہمیں کرنی ہیں. آج ہمیں ایوان میں کرنی پڑ رہی ہیں. یہ کر لیا نا, 2 ممبران نے آپ کی طرف سے بات کر لیا, دیٹ از گڈ انف. یہاں سے بھی ایک نے بات کیا نہیں دے. سر آپ ساری باتوں کا جواب دیں. اسپیکر صاحب, میں صرف یہ ہاتھ جوڑ کے یہ استدعا کرتا ہوں کہ پہلے غلطیاں بہت ہو چکی ہیں. غلطیاں
آپ نے بھی کی ہیں, اپنے دور اقتدار میں غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہوں گی یا کر رہے ہوں گے, لیکن انٹروسپیکشن بھی کسی چیز کو کہتے ہیں نا, اپنے دامن میں بھی ہم نے جھانکنا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی جو ہوتا رہا تھا اس پہ ہم نے اس لائن کو کراس نہیں کیا, اور کرنا چاہیے بھی نہیں. وہ مولانا کوثر ریاضی نے کہا تھا کہ اقتدار کا لفظ جو ہے اس کو ذرا دیکھیں کہ اس کے ہجے اور حصے کیا ہیں, اسی میں سارا سب کیا اس ملک کی سیاست کا, کہ جب آپ اقتدار سے نکل کے جب وہ کہتے ہیں جی پہلا ہٹ جاتا ہے تو پھر سیدھا دار نظر آتا ہے آپ کو. ہمیں یہ فلسفی چینج کرنا ہے, اور یہ ایک جماعت چینج نہیں کرے گی, یہ سب نے مل کے چینج کرنا ہے. ہم تو وہ آشفتہ سر ہیں جنہوں نے وہ مٹی کی محبت میں وہ قرض بھی اتارے ہیں جو واجب نہیں تھے. یہ جو شہادتیں اور قربانیاں یہاں بیٹھی دو جماعتوں نے بھی دی ہیں وہ بھی کم نہیں ہیں, جیلیں ہم نے بھی کاٹی ہیں. ٹھنڈی زمینوں کے اوپر ہمارے بزرگوں کو بھی سلایا گیا اور ان کی بھی بے توقیری کی گئی. ہسپتالوں سے گرفتاریاں یہاں سے بھی ہوئی ہیں, لیکن ان باتوں کو دہرانے کا فائدہ نہیں ہے. آگے کی سوچے سر, چلیں اب آگے چلے سر. میں الیکشنز کی بات بار بار ہوتی ہے, میں نے بارہا یہ کہا ہے کہ 2013 میں بھی یہی کہا گیا. آپ کے کہنے کے اوپر دھرنے دینے کے بعد پتہ نہیں کیا کیا ہونے کے بعد پاکستان کے غیر متنازع ترین چیف جسٹس ناصر الملک صاحب نے انکوائری ہیڈ کی. آپ کی خواہش کے مطابق انکوائری کمیشن بیٹھا, ایک باعزت منصف بیٹھا اور انہوں نے وہ کلین چٹ دی. تو پھر کیا نکلا؟ یہ زیادہ بہتر نہیں تھا آپس میں بیٹھتے؟ ابھی بھی آپ روز 2024 کی بات کرتے ہیں, فروری کے الیکشنز کی. آپ نے 90 سے زیادہ پٹیشنز کی ہیں, 70% سے زیادہ اس میں سے فیصلہ ہوئی ہیں. خیبر پختونخوا میں جو لوگ جیتے ہوئے ان کے حق میں ہو رہا ہے, سندھ میں جو جیتے ہیں, پنجاب میں جیتے ہیں, جہاں پہ ایک دو حلقوں پہ نظر آیا وہاں پہ ضمنی الیکشن اناؤنس کر دیے گئے ہیں. تو بھائی یہ ایک لیگل آئینی میکنزم ہے, یا تو آپ پھر اس کو نہ مانتے, آپ بیٹھتے نہ. تو خدا کے لیے اس ملک کا سوچیں. 25-26 کروڑ لوگ اس ملک میں بستے ہیں. آنے والی نسلیں جو بچے بیٹھے ہوئے تھے یہ کیا سبق لے کے جاتے ہیں؟ اسپیکر صاحب تو آپ کوئی ایسی بات کریں جس میں کہ آپ لوگ بیٹھ کے آپس میں بات کریں کہ ہمیں سلوشن کیا ہے. میں سر پھر دہرا رہا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے ایک دفعہ نہیں بارہا کہا ہے, ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست بھی یہی بات کرتے ہیں کہ سیاست کا ایک اسلوب ہے, اور اسلوب یہ ہے کہ آپ نے مل بیٹھ کے معاملہ حل کرنے ہیں, طے کرنے ہیں. جو میں نے عرض کی ہے, چڑھائیاں کرنے سے, جلوس لے کے آنے سے, دھمکیاں دینے سے ایوان فتح نہیں ہوتے سر.